الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں عدل کی بحث، قضاء و قدر کی بحث، موت اور حیات کی بحث، اور اسی طریقے سے انسان بااختیار ہے یا بے اختیار ہے، ان سب کی بحث کی گئی ہے۔ آیت کریمہ مشہور ہے اور اس آیت کو معصومین علیہ السلام نے اپنے بیانات میں مختلف جگہ کوٹ فرمایا ہے۔ یہ روایت یہ آیت میں متعدد جگہ درس میں بیان کر چکا ہوں۔ تمہید کے طور پر پہلے اس آیت کے ذیل میں امیر المومنین علیہ السلام کا کلام سن لیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، لولا آیۃ فی کتاب اللہ، اگر قرآن مجید کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں قیامت تک ہونے والے ہر چیز اور ہر حادثے اور ہر واقعے کے سلسلے میں خبر دے دیتا۔ ایسا نہیں ہے کہ امام امیر المومنین علیہ السلام نے قیامت تک واقع ہونے والے علیکم السلام واقعات اور حادثات کے بارے میں بیان نہیں کیا، بیان کیا ہے، مگر سارے حادثات، سارے واقع ہونے والے واقعات کے بارے میں خبر نہیں دی ہے، کچھ کو نہیں بیان کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی آیت کریمہ ہے کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے عنوان گفتگو قرار دیا، کیا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ عز و جل جو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے اثبات کر دیتا ہے، ثابت کر دیتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اسی کے پاس مرکز کتاب، اصل کتاب، علم کتاب وغیرہ وغیرہ ہے۔ جب امام سے متعدد معصومین علیہ السلام کے سامنے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا ہے تو امام نے اسی آیت کے دو کلمے کو، محو اور اثبات کو لے کر کے گفتگو کی ہے۔ محو وہاں آتا ہے جہاں کوئی چیز پہلے لکھی ہوئی ہو بعد میں مٹائی جائے، ورنہ محو کا کلمہ استعمال نہیں ہوتا، اور اثبات وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی چیز نہ ہو بعد میں اس کو ثابت کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل وہ چیزیں جو بظاہر ہونے والی نہیں ہیں انہیں اثبات کر دیتا ہے، ثابت کر دیتا ہے، اور وہ چیزیں جو ہونے والی ہیں سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ ہو کر کے رہے گی اور بعد میں اس کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی مشیت الہی کے تبدیل ہونے سے، ارادہ الہی کے بدل جانے کی وجہ سے کوئی چیز جو بظاہر ثابت نظر آ رہی ہے محو ہو جاتی ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو معلوم ہے کہ نہیں ہوں گی وہ اثبات ہو جاتی ہیں۔ اسی آیت کے ذیل میں امام کا یہ فقرہ ہے کہ اگر یہ آیت کریمہ نہ ہوتی تو میں تمہیں قیامت تک ہونے الی ما یکون الی یوم القیامت، ما یکون الی یوم القیامت کی خبر دے دیتا۔ مطلب کیا ہے؟ میں اس لیے خبر نہیں دے رہا ہوں کہ کہیں مشیت الہی کے تبدیل ہو جانے کی وجہ سے جو میں کہہ رہوں کہ ہو جائے گی اور وہ نہ ہو تو میں جھوٹا ثابت ہوں گا بظاہر، اور جو میں کہوں کہ نہیں ہوگی اور وہ ہو جائے مشیت الہی کی تبدیل ہونے کی وجہ سے۔ اسی آیت کے ذیل میں کئی روایتیں ہیں، اس میں سے چھٹے امام کی روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم تمہیں دو اماموں سے نقل ہوئی ہے یہ روایت، چھٹے امام سے بھی، پانچویں امام سے بھی، اور مشہور راوی، مشہور صحابی جناب ابو حمزہ صومالی ہیں جو چوتھے امام سے لے کر کے چھٹے امام تک کا دیدار کرنے والے صحابی ہیں۔ دونوں اماموں سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ چھٹے امام اور پانچویں امام کہ اگر ہم نے کہا کہ کل یہ چیز ہوگی اور وہ کل نہ ہو، یا علیکم السلام، یا ہم یہ کہیں کل یہ چیز نہیں ہوگی اور کل ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں، یہاں پہ مشیت الہی، ارادہ الہی کے تبدیل ہونے کی وجہ سے ہاں اور نہیں ہوا ہے۔ اس کو امام امیر المومنین اسلام نے بڑے اچھے اور پیارے انداز سے بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے، اور بھی روایتیں ہیں، کہ چونکہ یہ آیت ہے جس کی وجہ سے ہم مستقبل کی خبر دینے میں بس انہی خبروں کو، انہی حادثوں کو ہم بیان کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں مشیت الہی کا علم ہے کہ مشیت تبدیل نہیں ہوگی، ارادہ الہی تبدیل
نہیں ہوگا، ورنہ علیکم السلام ورنہ ہم ہر چیز بیان کر دیتے۔ یہ فقرہ بول رہا ہے کہ معصومین علیہم السلام مشیت الہی کے مطالعہ کرنے والے ہیں، صرف لوح محفوظ کے مطالعہ کرنے والے نہیں۔ مشیت الہی میں کیا چیز تبدیل ہوگی اور کیا چیز تبدیل نہیں ہوگی، اس کا بھی علم معصومین علیہم السلام کو ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت اور بھی، اس کا بھی سہارا لینا ضروری ہے، پھر میں اپنے موضوع گفتگو پہ آتا ہوں۔ العلم علمان، اللہ کے علم کے سلسلے میں، اللہ کے علم کے سلسلے میں معصومین علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کا علم دو طریقے کا ہے، یعنی علم الہی کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے، توجہ کریں، علم الہی کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے معصومین علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کا بھی علم دو طرح کا علم ہے، ایک علم مستأثر سے آخر میں مستأثر ہے، اور ایک علم وہ ہے کہ جسے خداوند متعال علمہ ملائکتہ و انبیاءہ و رسولہ و نحن وارثہ۔ ایک علم اللہ کا وہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے ملائکہ کو دیا، انبیاء کو دیا، رسولوں کو دیا، اور پیغمبروں کو دیا، اور ہم اہل بیت طاہرین اپنے جد نامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے وارث بنے۔ یہ حضرت آدم پر جو صحیفے، جو علم، جو احکام، جتنے کچھ نازل ہوئے ہیں حضرت آدم سے لے کر کے سارے انبیاء کے اوپر، وہ سارے کے سارے علوم کس کے پاس؟ رسول اسلام کے پاس، اور اس کے وارث ہم اہل بیت طاہرین ہیں۔ تو ایک علم اللہ کا وہ ہے کہ جسے خداوند متعال نے عطا کیا ہے ملائکہ کو بھی، اللہ کتنا سب کا ایک جیسا علم نہیں ہے، رسولوں میں بھی فرق ہے، تلک الرسل فضلنا، انبیاء میں بھی فرق ہے، رسولوں میں بھی فرق ہے، کوئی اولو العزم ہے، کوئی اولو العزم نہیں ہے۔ ولم نجد لہ عزما، حضرت آدم میں عزم نہیں ملا کہ ان کو اولو العزم بنایا جائے۔ برحال یہ مسلم ہے کہ انبیاء میں بھی فرق، رسولوں میں بھی فرق ہے، ملائکہ میں بھی فرق ہے، کوئی مقرب ہے، کوئی غیر مقرب ہے، کوئی کیا نام ہے سادات ملائکہ میں سے ہے، کوئی انوکھا حکم رکھتا ہے۔ بہرحال انبیاء میں بھی فرق، رسولوں میں بھی فرق، ملائکہ میں بھی فرق، مگر ہم میں اور جناب رسول خدا میں کوئی فرق نہیں۔ ہم بھی محمد، وہ بھی محمد، ہم بھی اولا، وہ بھی اولا، ہم بھی طاہر و مطہر و معصوم وہی، کلنا فی العلم سوا، ہم سب کے سب علم میں برابر ہیں۔ توجہ کریں، چھٹے امام اور دیگر اماموں سے بھی یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ اللہ کے دو علم ہیں، ایک علم جسے خدا نے عطا کیا ہے ملائکہ کو، انبیاء کو، مرسلین کو، اور وہ سارے کے سارے علوم کے وارث ہم اہل بیت طاہرین ہیں۔ یعنی ہمارے علم میں اگر تمہیں حضرت آدم کا علم ڈھونڈنا ہے، نوح کا، ابراہیم کا، جیسے وہ روایت مولا علیہ السلام کی ہے، ویسے علم کے اعتبار سے سارے علوم جو متفرقہ طور پر، کسی کو 5 حرف کا علم، کسی کو 7 حرف کا علم، کسی کو 10 حرف کا علم، کسی کو کتنا، کسی کو کتنا، وہ سارے علوم ہمارے پاس پائے جاتے ہیں۔ واضح ہے؟ علیکم السلام۔ ان علوم میں جو انبیاء کو علیکم السلام اور رسولوں کو اور ملائکہ کو خدا نے عطا کیا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں علم عطا کرنے کے بعد دوسرے لفظوں میں کنفرم علم عطا کر دیا ہے، لہذا وہ جو بیان کرتے ہیں وہ تبدیلی نہیں ہوتی۔ میں اس مطلب کے اوپر بہت دیر میں آنے والا ہوں، پہلے تمہید اس کو اچھی طرح سے سمجھ لوں۔ وہ علوم جو انبیاء کو، ملائکہ کو، رسولوں کو خدا نے عطا کیا ہے، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ لیکن وعلم، دوسرا علم اللہ کا یہ ہے استأثرہ، جو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی آیت بھی ہے، اللہ جانتا ہے کہ حاملہ عورت کے شکم میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کیا رحم قبض کر لیتا ہے، سمیٹ لیتا ہے، وما تزداد، کیا بڑھ جاتا ہے، کون سے بادل سے بارش ہوگی، بارش نہیں ہوگی، کون سعید ہوگا، کون شقی ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ 5-6 چیزیں آیت میں ذکر ہوئی ہیں، اور وہاں پہ اللہ نے یہ کہا کہ یہ میرا علم مستأثر ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا الا بہت ضروری ہے کہ بادل اگر بارش کریں گے، کون سے بادل کریں گے بارش، کون سے نہیں کریں گے، میں نے عطا کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں 11 بادل آئے تھے، کتنے؟ 11 بادل، یہ وہاں کے لیے ہے، یہ وہاں کے لیے ہے، وہاں برسے گا، یہ وہاں برسے گا، اور یہ یہاں برسے گا۔
تو بادل جو برسے گا اس کا تذکرہ امام رضا علیہ السلام نے کیا۔ اسی طریقے سے آج تو ڈاکٹر لوگ بھی مشینوں کے ذریعے بتا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے اولیاء نے، ائمہ طاہرین نے بہت سے امور ذکر کیے ہیں۔ معصومین علیہ السلام تو انعقاد نطفہ سے پہلے بھی کہ تمہیں اللہ بیٹا دے گا یا بیٹی دے گا، ہمارا چاہنے والا ہوگا نہیں ہوگا، یہ ساری سے تو وہ علوم، کچھ مخصوص علوم 5 روایات کی روشنی میں 5 عدد ہیں آیت کے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں۔ اجل اور اجل مسمى کی جو بحث ہے، ان سب میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ نے اپنے سے مختص رکھا ہے، کیونکہ ان میں مشیت الہی بعد میں کار فرما ہوتی ہے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں سب نہیں بتا رہا ہوں، مگر معصومین علیہ السلام نے یہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ وہ سارے علوم جس کو اللہ نے اپنے سے مخصوص کر رکھا ہے، وہ علم بھی ہمیں عطا کر رکھا ہے، روایات اور واقعات سے مشخص ہے۔ اب آئیے تطبیقات کے اوپر۔ حضرت موسیٰ سے قرآن مجید کی آیت ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، کتنی رات کا؟ 30 رات کا۔ خوب، حضرت موسیٰ چلے گئے 30 دن کے لیے، 30ویں دن یا 31ویں دن ان کو آنا چاہیے تھا نا، مگر نہیں آئے۔ وعدہ کیا تھا؟ وَوَعَدْنَا، ہم نے وعدہ کیا تھا۔ مواعدہ باب مفاعلہ سے ہے، ہمارا اور حضرت موسیٰ کا وعدہ و وعید تھا، قوم سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے اس میں 10 اضافہ کر کے پورے 14 کر دیا، 14 جسے کیا تھا ہم نے 14 کر دیا۔ 10 دن کے بیچ میں بنی اسرائیل گو پرست ہو گئے، بچھڑا پرست ہو گئے، حضرت موسیٰ کو بھلا دیا، ان کے بھائی حضرت ہارون کو یہاں تک اتنا زیادہ ان کے خلاف کیا کہ قریب تھا کہ حضرت ہارون کو قتل کر دیتے۔ 10 دن میں اتنا پبلک، اتنا بنی اسرائیل بدل گئے کہ قریب تھا کہ حضرت ہارون کو قتل کر دیتے۔ اس لیے حضرت ہارون نے ہاتھ اٹھا لیا اور حضرت موسیٰ نے آنے والے داڑھی پکڑی۔ آج اشتباہاً ایسا ہو گیا ہے، ورنہ میں ایسا کرتا نہیں۔ تو ان کی داڑھی پکڑ کے اور سر کا بال پکڑ کے کھینچا، تب جناب ہارون نے کہا میرے ماں جائے بھائی جان، آپ ایسا نہ کریں، مجھے ڈر تھا کہ بنی اسرائیل مجھے قتل کر ڈالتے، اور آپ یہ کہتے کہ بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ کر دیا، میں اس سے ڈرا تفرقہ نہ ہو۔ حضرت ہارون جو نبی تھے، رسول تھے، خلیفہ حضرت موسیٰ تھے، انہوں نے سکوت اختیار کیا۔ توجہ، اصل بات یہاں پہ ہے کہ 10 دن یہ جو وعدہ خلافی ہوئی کہ نہیں، اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو 30 دن کا وعدہ تھا، 40 دن میں آئے، تو جواب اس کا میں نے ابھی اشارہ کر دیا۔ موسیٰ سے وعدہ تھا، قوم سے نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ گئے اور 40 دن کے جب بعد واپس آئے تو ہنگامہ ہو چکا تھا۔ جیسے یہ آیت ہے ویسے ہی آیات اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ معصومین نے بھی یہی بات کہی جو میں نے 5ویں اور 6ٹھے امام سے ابو حمزہ صومالی کی روایت آپ کے سامنے بیان کی۔ خود امام فرما رہے ہیں، 6ٹھے امام اور 5ویں امام، کہ اگر ہم نے تم سے یہ کہا کہ کل یہ چیز ہوگی، کل واقع نہ ہو، پرسوں نرسوں واقع یا واقع ہی نہ ہو، تو ہمیں جھوٹا نہ سمجھنا، ہمیں جھوٹا نہ سمجھنا۔ ہم نے مشیت الہی پڑھ کر کے کہا تھا، بعد میں مشیت الہی تبدیل ہو گئی، ہمیں اس کا علم نہیں تھا کہ مشیت تبدیل ہو جائے گی، فی الحال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یا کل چیز یہ نہیں ہوگی اور ہو جائے تو ہمیں تم جھوٹا نہ سمجھنا، کیونکہ ہم نے مشیت الہی میں یہ دیکھا تھا کہ کل یہ نہیں ہوگا اور ہو گیا، کیونکہ مشیت تبدیل ہو گئی۔ تو میں نے یہ کہا کہ اس کو پہلے فی الحال سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، معصومین علیہ السلام مشیت الہی کے بھی مطالعہ کرنے والے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں، کچھ چیزیں بیان نہیں کرتے۔ لیکن یہ روایت دونوں اماموں سے، 5ویں امام سے اور 6ٹھے امام سے، یہ روایت بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام علی علیہ السلام انکار کر رہے ہیں، 5ویں امام اور 6ٹھے امام کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کہہ دیں اس کے خلاف ہو جائے تو تم ہمیں جھوٹا نہ سمجھنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بالکل ایسے ہی ہے کہ معصومین علیہ السلام نے اپنی نگاہ امامت سے لوح محو اس بات پر تو دیکھا، لوح محفوظ پہ مطالعہ نہیں کیا، اپنی مرضی۔ جیسے اذا شاءوا علموا کا کلمہ استعمال ہوا نا، اسی ذیل میں سمجھیے، کیا لوح محفوظ کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جب چاہتے ہیں تب کرتے ہیں۔
جب چاہتے ہیں اپنے علم امامت کو استعمال کرتے ہیں، ہر وقت علم امامت کو استعمال نہیں کرتے۔ تو یہاں جو روایت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم کہہ دیں کہ کل یہ چیز ہوگی اور نہ ہو تو تم ہمیں جھوٹا نہ سمجھنا، کل ہمیں کہیں کہ نہیں ہوگی اور وہ ہو جائے تب بھی تم ہمیں جھوٹا نہ سمجھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے لوح محو اس بات کو تو دیکھا، اس کے مطابق کہہ دیا، اور محو تھا اس بات ہو گیا، اس بات تھا محو ہو گیا۔ بظاہر تم ہمیں جو ہے غلط سمجھ رہے ہو، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اب آئیے واپس، یہ چیز صرف ہمارے معصومین کے ساتھ نہیں تھی، انبیاء کے ساتھ بھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتاب اعمالی میں، اور آپ لوگوں نے بارہا مجلس وغیرہ میں ذاکرین سے خطبہ سے سنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری طرف متوجہ رہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب اور حوارین کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ پہنچے جہاں بینڈ باجا بج رہا تھا۔ یہ بینڈ باجا میں آپ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، شادی تھی، خوب دھوم دھڑکے سے جو ہے خوشی منائی جا رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا قوم مجتلبون، یہ بہت زیادہ ڈھول تاشا جو بھی تھا اس وقت بجا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، یہ رات ان کے رونے کی رات ہے، مگر ان کی جو دلہن ہے اسی شب مر جائے گی۔ دو دھڑا تھا بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ۔ فقال اہل القائل سے کچھ عبارت ہے کہ وہ جو حضرت عیسیٰ کی نبوت کے اوپر پختہ ایمان رکھتے تھے، انہوں نے کہا صدق اللہ و صدق رسولہ، یقیناً اللہ نے بھی سچ کہا ہے اور اللہ کا رسول بھی ہم سے سچ کہہ رہا، یہ ہوگا۔ لیکن وقال اہل النفاق، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی ان کے اصحاب میں بھی منافقین کی کمی نہیں تھی۔ اہل نفاق نے کہا رات دیر نہیں لگے گی گزرنے میں، ما اقرب غدن، کل کتنی جلدی صبح ہو جائے گی، دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سچ بولنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے۔ کون؟ رسول خدا۔ کون رسول خدا؟ اولوالعزم پیغمبر صاحب کتاب و شریعت، اور ان کے بارے میں منافقین نے کہہ دیا دیکھ لیتے ہیں ہم، ابھی رات گزرنے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے۔ اتفاق ایسا اگلے دن وہاں کچھ بھی نہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ رات میں ان کی دلہن مر جائے گی، یہ لوگ سوگ منائیں گے، اور صبح دیکھا عادی کوئی رونے پیٹنے کی کوئی آواز نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو منافقین تھے وہ تو خوش ہو گئے، دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا، ایسے ہی ہوا۔ پہنچے دوڑتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے پاس، کہا آپ نے تو یہ کہا تھا اور ہوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اذهبوا بنا، چلو سب کے سب اٹھو میرے ساتھ چلو۔ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دولہا باہر نکلا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم اپنی زوجہ سے میرے لیے اجازت لے لو کہ میں اس کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں، اس کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ دولہا ماننے والا تھا، حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر کے ایسے ہی وہ بوکھلا گیا، پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اندر پہنچا، زوجہ سے کہا کہ ایسی سی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعض اصحاب کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور تم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تم سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ روایت کا جملہ ہے فتخدرت، اس نے باقاعدہ سے اور زیادہ حجاب کیا اور اس کے بعد اجازت دی، حضرت عیسیٰ وارد ہوئے۔ پہنچ کر کے سلام و کلام کے بعد پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے، ما صنعت، تم نے کیا کام کیا ہے۔ وہ سوچنے لگے میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے، اب دلہن ہے ایک شب کی، اور وہ اس سے حضرت عیسیٰ اس طرح سے تم نے کیا کیا ہے۔ وہ کہہ رہی کہ مجھے تو یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے۔ فوراً اس کو ہاں ایک چیز یاد ہے کہ دیکھیے شب جمعہ تھی، شب جمعہ ہمارے یہاں میرے گھر پہ، یہ تو میرے شوہر کا ہے، میرے گھر پہ ہر شب جمعہ ایک فقیر آیا کرتا تھا، وہ ہر شب جمعہ آتا تھا، اور اس کا یہ معمول تھا، ہمارے یہاں شب جمعہ وہ آتا تھا تو ہمارے گھر والے اسے اتنا دیتے تھے کہ پورے ہفتے اس کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ توجہ کریں، یہ سبق بھی ہے، درس بھی ہے، اور یہ روایت چھٹے امام سے نقل ہوئی ہے، کتاب اعمالی صدوق میں چھٹے امام حضرت عیسیٰ کا یہ واقعہ نقل کرا، اور یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ کیا کہتی ہے کہ ہر شب جمعہ ایک فقیر بدھا ہوا تھا، دوسرے لفظوں میں جیسے وہ ہمارے یہاں آتا تھا تو ہم اسے اتنا دیتے تھے کہ اگلے شب جمعہ تک اس کا گزر بسر اس میں ہو جاتا تھا۔ رات شب جمعہ تھی، میں اپنے گھر پہ تھی، دلہن جیسے آمادہ کی جاتی ہے ویسے میں
مصروف تھی، میں مشغول تھی، اور میرے گھر والے سب کے سب مصروف تھے، مشغول تھے، مگر جہاں میں بیٹھی ہوئی تھی وہاں میں نے اس فقیر کی آواز سنی جو ہر شب جمعہ آتا تھا۔ فحت ابھی مرارن، اس نے کئی مرتبہ آواز لگائی، لیکن چونکہ سب اپنے امور میں مشغول تھے کوئی نہیں سن سکا، میں قریب تھی، میں نے سن لیا۔ پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ جب کئی مرتبہ وہ آواز دے چکا اور کوئی اس کو کچھ دینے کے لیے آگے نہیں بڑھا تو میں نے بھیس بدلا اپنا، اب دلہن ہے، الگ قسم کا لباس پہنے ہوئے ہے، خود کہتی کہ میں نے اپنا بھیس تبدیل کیا، اپنے آپ کو چھپایا، اور جو ہر روز ہر شب جمعہ ہم اسے دیتے تھے وہی میں نے اس کو دے دیا بس، اور تو مجھے کوئی یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو۔ کئی مرتبہ وہ آواز دے چکا تھا، میرے گھر والے سب مصروف تھے، ہو سکتا ہے سنی ہو آواز، لیکن یہ کہتی کہ میں نے پھر اس کا لحاظ کیا اور وہی اتنا بھیک جتنی ہم ہر شب جمعہ پورے ہفتے بھر کے لیے اسے دیا کرتے تھے وہ میں نے اسے دے دیا ہے۔ یہ ایک کام تو مجھے یاد ہے۔ پھر اس کو اب میں واپس آئی، اپنا چادر در جو جیسے تھی ویسے کیا، اور مجھے اور کچھ یاد نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا فوراً اٹھو اپنی جگہ سے اور تھوڑا سائڈ میں ہو جاؤ۔ روایت کہتی ہے، سچے امام فرماتے ہیں، جیسے ہی وہ خاتون وہاں سے اس دلہن سے اپنی جگہ سے اٹھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چادر وہ بستر اس کا ہٹایا تو دیکھا کمثل الجزعہ، جزعہ کہتے ہیں کھجور کی وہ بڑی بڑی شاخیں جو ڈالو، اس کے مانند ایک اژدہا ہے بالکل بستر کے نیچے، اور وہ اپنا منہ اپنی پونچھ کے اوپر چبا رہا، دبائے ہوئے کاٹ رہا ہے، کھا رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا یہ جو تم نے رات انجام دیا ہے اس کی وجہ سے تمہاری جان بچ گئی، ورنہ علم الہی میں یہ گزر چکا تھا کہ تم آج کی شب ماری جاتی زہر سے اور اژدہا تمہیں کاٹ لیتا۔ اپنے اصحاب سے حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مشیت بدلے گی یا نہیں بدلے گی، سیدھے کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ جو بہت خوشیاں منا رہے ہیں یہ رات ان کی بسر نہیں ہوگی، اگلی صبح کو یہ لوگ رو پیٹ رہے ہوں گے، دلہن مر چکی ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، لفظوں پہ غور کریے، حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا، صریحی طور پر حکم دیا، جیسے حضرت موسیٰ سے 30 دن کا وعدہ ہوا، 40 دن کے بعد پہنچے، لیکن چونکہ اس کا قوم سے کوئی تعلق نہیں تھا لہذا وعدہ خلافی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ویسے یہاں پہ مگر حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، براہ راست یہاں پہ کسی چیز کے اوپر معلق نہیں کیا، تو بظاہر حضرت عیسیٰ کی بات غلط ہوئی، بظاہر حضرت عیسیٰ کا وعدہ دینا، وعید کرنا غلط ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ نہیں ہوا، لوگ رو پیٹ نہیں رہے تھے، وہ عورت دلہن مری نہیں تھی۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بھلے ہی اپنے کلام کو معلق نہیں کیا مشیت پروردگار پر، عظمت بیان کرنی ہے صدقہ دینے کی، خیرات کرنے کی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کر کے اپنے اصحاب کے ساتھ آئے اور یہ ماجرا کنفرم کیا، واضح کیا، اشکار کیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اگر انسان صدقہ دے آئی ہوئی بلا بھی ٹل جاتی ہے، آئی ہوئی بلا۔ حضرت عیسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورت ماری جائے گی، آج زہر سے مر جائے گی، لیکن اس کے بعد وہ بلا، آئی ہوئی بلا ٹل گئی اس فقیر کے آنے کی وجہ سے اور اس کے بھیک دینے کی وجہ سے۔ ہم آپ بھی اگر اس کے اوپر توجہ دیں، بھیک، اور خاص طور سے کیا عمومیت رکھتا ہے، لیکن بہرحال ہم طلاب کو بھی اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے، روز نہ صحیح ہفتے میں ایک دن، ہفتے بھر کی جو بھیک دے دیا کریں، بہت مفید واقع ہوگا۔ صلاۃ علی محمد وعلی اس سلسلے میں ایک اور بھی واقعہ، لیکن طولانی ہو جائے گی گفتگو، میں آنا چاہ رہا ہوں اس گفتگو کے اوپر کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تو کہہ دیا کہ عورت ماری جائے گی، دلہن ماری جائے گی اور کل جو ہے یہ لوگ روئیں گے، لیکن کوئی رویا نہیں، دلہن مری نہیں۔ بظاہر حضرت عیسیٰ کے وعدے کی خلاف ورزی ہوئی بظاہر، لیکن یہ وعدہ نہیں، اسے وعید کہا جاتا ہے، اسے دھمکی کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بھلے ہی اس کو معلق نہیں کیا، لیکن علم رسالت و نبوت سے ان کو پتہ تھا کہ کیا ہونے والا، بھلے ہی منافقین خوش ہوئے صبح میں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت عیسیٰ نے دوسرے دن آ کر کے وہاں
कश्फ कर दिया कि सदका कितनी अहमियत रखता है और हमें इसके ऊपर कितनी तवज्जो करनी चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे लिए जो मुक़द्दर करता है वही वाक़ होता है। और इस सिलसिले में खुदा ने, इमाम ने ख़ुद बयान कर दिया कि अल्लाह का 2 किस्म का इल्म है, और अल्लाह ने लौहे महफूज़ इस बात के साथ साथ लौहे महफूज के मुताले का हक़ और अख्तियार दिया मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को, लेकिन इस हक़ को बराबर इस्तेमाल नहीं करते, कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। और हम तो उनके चाहने वाले हैं, बड़ी मुसीबतों बड़े गुनाहों के मुर्तकिब होते हैं, लेकिन मुतमईन रहना चाहिए कि जन्नत हमारी है, पुख्ता है, पक्की है, 100% है, लेकिन जूते भी खाने पड़ेंगे जो गुनाह हम करते हैं, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। छोटी सी बात है, छोटा सा वाक़या, न छोटी सी बात, बहुत बड़ी बात है। हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु इमाम अस्कर इस्लाम बयान करते हैं कि मेरे बाबा सामर्रा में एक उनका चाहने वाला बीमार हुआ और उसकी हालत जो है बहुत ज़्यादा दिगरगू थी, बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, और इमाम उसकी अयादत के लिए पहुँचे। जब अयादत के लिए पहुँचे तो क्या देखना, वो मौत के खौफ से डरा हुआ है, बेपनाह खौफ है, बेपनाह डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा बेचैनी जाहिर कर रहा है। खूब इमाम का चाहने वाला था, इमाम मासूम उसकी अयादत के लिए गए हैं, इमाम अस्कर इस्लाम भी साथ साथ हैं। जब इमाम उसके पास पहुँचे और उसकी ये हालत देखी तो इमाम ने कहा कि तुम मौत से डर रहे हो? कहा हाँ मौला, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत डर रहा हूँ। उसके बाद इमाम ने कहा कि अच्छा ये बतलाओ, इज़ा इत्तसख्ता व तकज़्ज़रता, एक कलमा कोई और है, अगर तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो जाओ, कहीं गिर पड़ो घूर पे, बहुत सी क़ज़ारत, नजासत, आलूदियाँ तुम्हारे जिस्म के ऊपर लग जाएं, तो क्या तुम ये पसंद नहीं करोगे कि बगल में कहीं कोई हम्माम मिल जाए, वहाँ चले जाओ और उस हम्माम में जो है खूब अच्छी तरह से नहा धो करके, फ्रेश हो करके, हैंडसम हो करके बाहर निकलो। मैं अपने लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, 3 कलिमा, मुझे तीसरा लफ्ज़ याद नहीं रहा, इत्तसख्ता और तकज़्ज़रता, एक कलमा और है कि मुकम्मल तरीके से बहुत ज़्यादा नजासत, बहुत ज़्यादा गंदगी, एकदम गंदे बने हो और वहाँ पे तुम्हें कोई हम्माम आ जाए तो तुम क्या पसंद नहीं करोगे कि उस हम्माम में जाओ और अच्छी तरह से नहा धो करके निकलो, या ऐसे ही रहना पसंद करोगे? उसने कहा नहीं मौला, तड़प रहा है, परेशान है, खौफ है मौत की वजह से, उसको उसकी हालत ख़राब है। इमाम ने जब ये पूछा और उसने कहा नहीं मौला, मैं यकीनन अगर ऐसी हालत है तो मैं फ़ौरन हम्माम में जाऊंगा, फ़ौरन नहा धुल करके बाहर निकलूँगा। तो इमाम ने कहा फ़ज़ालिका अलमौत वज़ालिका हुवल हम्माम, ये मौत हमारे चाहने वालों के लिए, तुम्हारे लिए, लफ्ज़ों पे गौर करिए, इमाम अली नक़ी इस्लाम उससे क्या करें, ये मौत तुम्हारे लिए हम्माम है। अगर तुम चिरकुट कहते ना, चिरकुट हो गए हो, गंदे हो गए हो, बहुत ज़्यादा तुम्हारे ऊपर जो है गंदगी तारी है, तो तुम फ़ौरन नहाना पसंद करोगे ना। आखिरी तवज्जो, आखिरी मरहला जिस हम्माम से निकल करके खुदा की बारगाह में तुम पाक साफ जाना चाहते हो, वो यही मौत है। यानी इमाम ने इस रवायत में साफ लफ्ज़ों में आखिरी गुनाहों के साफ होने का जो हम्माम जिसे करार दिया है वो मौत है। रवायत कहती है, 11वें इमाम नक़ल कर रहे हैं कि जैसे ही मेरे बाबा ने उससे ये कहा क्या तुम गुस्ल करना पसंद नहीं करोगे? हाँ मौला, क्यों नहीं? कहा, इमाम ने कहा वो हम्माम कि जिसमें तुम्हारे सारे गुनाह, तुम्हारी सारी बुराइयां धुल उड़ती हैं, उस आखिरी हम्माम का नाम मौत है। रवायत कहती है फनशता सकना, वो जो तड़प रहा था, परेशान था, सकना, सिर्फ सकना, नशता, बहुत ज़्यादा नशात उसको उतारी हुआ। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद इमाम अस्कर इस्लाम फरमाते, हमने देखा गम मज़ा आईना है, उसने दोनों अपनी आँखें बंद की, फमज़ा ले सबीले, उसी वक्त हमारी मौजूदगी में ही अल्लाह को प्यारा हो गया। तो मोमिनीन अहले बैत के चाहने वाले, ये जो दुनिया में रवायत मौजूद मैं लिख करके ले आया हूँ कि अगर किसी सुल्तान ने, हल आप योगी मोदी और दूसरे लोगों को समझे, किसी सुल्तान ने तुम्हें कोई अजियत पहुँचाई, जान लो कि तुम्हारे बहुत से गुनाहों का कफ़ारा हो गया।
روایت ہے مختلف کلمات. کسی نے آپ کو جو ہے طنز کیا، گالی دی، سمجھ لو کہ کوئی کفارہ گناہوں کا، کچھ گناہوں کا کفارہ ہو گیا. چلتے چلتے ٹھیس لگ گئی، خون نکل آیا، انگوٹھا ٹوٹ گیا، ناخن ٹوٹ گیا، سمجھ لو کہ تمہارے بعض گناہوں کا کفارہ ہو گیا. آگے فرماتے ہیں حبس الرزق، تمہارے پریشانی ہے، شہریہ نہیں لگ رہا ہے، پاس نہیں ہو پا رہے ہیں، کوئی مشکل اس طرح کیا ہے، سمجھ لو کہ تمہارے بہت سے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. حبس الرزق لفظ آیا. اس طرح سے بارش نہیں ہو رہی ہے، دھوپ بہت زیادہ پڑ رہی ہے، گھر والے پریشان کر رہے ہیں، بیوی تنگ کر رہی ہے، بچے تنگ کر رہے ہیں، جس موڑ پر تمہیں کوئی پریشانی ہو، سمجھ لو کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے. یہ کیوں؟ واللہ قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں انکم لا تواخذون بها فی یوم القیامت، خدا یہ چاہتا ہے، توجہ، خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہارا مواخذہ میدان محشر میں لوگوں کے سامنے نہ ہو. اجلت لکم فی الدنیا، اسی لیے اس طرح کی مصیبتیں، بلائیں، شہریہ نہیں لگا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ جو مشکلات اور بلائیں ہمارے سر پہ آتی رہتی ہیں، اجلت لکم فی الدنیا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی تعجیل ہو جائے، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. فقرہ کیا ہے؟ انکم لا تواخذون مجہول کیسے گا، انکم لا تواخذون بها فی آخرت، تاکہ تمہیں آخرت میں اس کا اصلا پوچھا تک نہ جائے. تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم کو جو ٹھیس لگتی ہے، ہمارے جو سامنے مشکلات ہیں، بالخصوص العلم فی الجوع اور طلاب کے لیے ہمیشہ مشکلات رہتی ہیں. یہ جو مشکلات ہم پہ طاری ہوتی ہیں، یہ سمجھ لیں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ آئندہ، والحمدللہ رب العالمین.